آپ کی بڑی ایک بیسک ریسپانسبلٹیز میں شامل ہے، فیملی کی طرف سے بھی اور پارٹی کی طرف سے بھی۔ آپ لاہور کدھر جا رہے ہیں؟ لاہور نے آپ کا، فیملی کا ہمیشہ ساتھ دیا، مسلم لیگ کا ساتھ دیا، اور ایسے مشکل وقت میں بھی جب لگتا تھا کہ شریف فیملی پتہ نہیں پالیٹکس میں آ سکے گی یا نہیں آ سکے گی۔ آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ لاہور جو ہے وہ الحمدللہ ہماری پارٹی کا قلعہ ہے، اور اپنا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ فضا بھی جو ہے جو لاہور سے ہوا چلتی ہے وہ پورے پاکستان میں جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ اپنا فیکچول جو اپنا ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ان 9 سالوں میں جو آپ نے کہا کہ مشکل وقت میں بھی لاہور سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو سیٹیں ملی، اس شہر نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی وفاؤں کا حق اپنی پارٹی سے ادا کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس شہر کو اس کی سزا بھی بڑی کڑی ملی ہے کہ کہا تو جاتا تھا کہ یہ جو ڈیولوشن پلان ہے اس میں جو ہے وہ بہت اپنا جو ہے نچلے سطح پر جو ہے اقتدار کی منتقلی بھی ہے اور اپنا جو ہے وہ پیسے بھی فراہم کیے جاتے ہیں ترقیاتی کاموں کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں اسے ڈیولوشن آف کرپشن کہتا ہوں، جو مشرف دور کا یہ نظام ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان 9 سالوں میں جو ہے وہ میں آپ کو یہاں پر چھوٹی سی مثال ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایک جو ٹیوب ویل لگتا ہے جہاں سے پینے کا صاف پانی شہر کو فراہم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ بڑائی صاحب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ قریباً کوئی 92 جو ٹیوب ویلز ہیں پورے لاہور میں، جو اپنا جو ہے اس سے بھی اور زیادہ ٹیوب ویلز ہیں جن کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک ٹیوب ویل کی عمر کوئی 15 سال سے 18 سال ہوتی ہے، ہونی چاہیے۔ یعنی وہ ٹیوب ویلز اپنی میعاد یکمشت پوری کر گئے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی کہ پانی جو ہے وہ ٹیوب ویلز میں جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، ڈیڈ ہو گئے ٹیوب ویلز۔ تو ہم نے جو ہے وہ چند ماہ میں، کیونکہ لوگ جو تھے ایون جو ہے وہ شہر اندرون شہر جہاں پر شہر کہتے ہیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں، ڈسٹرکٹ ناظم اس دور میں بلینز آف روپیز آئے، اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، یہی تو وہ کلیم کر رہے ہیں، آپ بالکل وہ کہہ رہے ہیں وہی آپ کا جو سوال کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ اگر وہ پیسے ان کا 1/4 بھی لگا ہوتا تو آج لاہور کا نقشہ کچھ بدلا ہوتا۔ یعنی آپ فلائی اوورز دیکھ لیں کہ اپنا جو ہے وہ سالوں سال سے شروع ہو گئے اور وہ اپنا جو ہے کبھی مکمل نہیں ہوئے، اور الحمدللہ آپ ہمارے دور میں مسلم لیگ نون کے دور میں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنا جس طرح وہ جو اپنا موٹر وے سے جس طرح آپ ہوتے ہیں ٹھوکر والا فلائی اوور جو ہے وہ اپنا بہت کم عرصے میں ہم نے مکمل کیا۔ یہ ایئرپورٹ کا جو اپنا پروجیکٹ تھا یہ بہت ڈیلے ہو چکا ہوا تھا۔ تو ہر جگہ پر جو ہے ستم ظریفی یہ تھی کہ ایک آدمی کی زمین بچانے کے لیے محکموں نے اور حکومت وقت نے جو ہے پورے پروجیکٹ کو جو ہے وہ کھٹائی میں ڈال دیا۔ تو یہ اگر اس قسم طرح کا بیہیویئر رہا، اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو کارروائی ہوگی، ٹھوکر کا جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک آدمی کی زمین بچانے کے لیے وہاں پر اپنا جو ہے فیصلہ ہو سکا اور پورا پروجیکٹ جو ہے وہ اس کی نظر سے ہو گیا۔ تو یہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں گے، فرد کو جو ہے اپنا جو ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے عوام کا جو بہتری کا منصوبہ اس کو روک دیا جائے گا، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ ویورز ایک چھوٹی سی بریک۔ رنگ روڈ اتنا بڑا ایشو ہے لاہور کا، میس ٹرانزٹ بڑا اچھا بڑا ایشو ہے لاہور کا، یہ ٹریفک کا مسئلہ حل کہیں نہیں ہو رہا۔ پوائنٹ اٹھایا۔ اب رنگ روڈ کی بات سن لیجئے کہ جہاں پر رنگ روڈ بننی تھی، میں آپ سے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں سنا رہا۔ جب ہم نے اس کا ڈیٹیل سروے کیا تو ہمیں یہ کہا گیا کہ راتوں رات فون آتا تھا جی کہ اس کی جو ری روٹنگ کر دو فلاں علاقے سے، اور صبح جب ہوتی تھی ان کو چاہتی تھی اب اس کو ختم کر کے اب یہاں پہ لے جاؤ۔ تو یعنی بتانے کا یہ معاملہ ہے کہ اربوں روپے کا پروجیکٹ انٹرسٹ کی وجہ سے ایک پاکستان کی اپنا جو ہے لاہور کی شہرت کی حیثیت رکھتی ہے رنگ روڈ، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جہاں پر اپنا روٹ ہوتا تھا وہاں پر زمینیں خریدی جاتی تھی، اپنا جو ہے راتوں رات جو ہے اس پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اور اگلے دن دوبارہ سے اپنا جو ہے اپنے ہواریوں کو بیچ میں ڈال کر دوبارہ سے اس کو جو ہے ری روٹ کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ تو حال ہے کہ اپنا جو ہے وہ جو ایک لاہور کا حق ہے وہ اس کو بھی اس سے محروم رکھا گیا، اور یہ رنگ روڈ بھی اپنی جیبیں بھرنے کا چکر جو ہے اس میں چلایا گیا۔ تو اب دوبارہ سے پروفیشنلز کو ہائر کر کے ہم نے جو ہے ایک ایک چیز کو دیکھ کر جو ہے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے دوبارہ سے اس کی ری الائنمنٹ کی ہے، اور انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ محمود بوٹی کی طرف بن چکی ہے، جس سے لوگوں کو کافی آسانی ہے، اور اگلے آنے والے مہینوں میں انشاءاللہ تعالی جو ہے یہ رنگ روڈ بھی پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا۔
تو میں آپ نے کہا کہ اپنا جو ہے لاہور کی حالت زار اب ہم نے جو ہے وہ ڈائلسس فری کر دیا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی اچھی چیز ہے اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. اب جو مفت دوائیوں کا نظام تھا آج بھی اس کو ہم کیری کر رہے ہیں الحمدللہ. اور پھر اندرون شہر لوگوں کو کوئی بیمار ہوتا تھا تو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں ہاسپٹل میں ایک ٹیسٹ ہوگا، 4 مختلف اسپتالوں کے چکر اس کو لگانے پڑتے تھے، کرایہ الگ، دوائیوں کا خرچہ الگ، ٹیسٹ کے خرچے الگ. اب میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ایک ٹاسک دیا تھا کہ آپ اندرون شہر جو ہے 3 ماڈل ہاسپٹل بنائیں تاکہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو وہیں پر علاج معالجہ بھی ہو اور انڈر ون روف سارے ٹیسٹ کنڈکٹ ہو سکیں. تو میں آپ کو بڑائی صاحب آج بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شمالی لاہور میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی یونٹ 9 مہینوں میں مکمل ہو چکا ہے، اور وہاں پر الحمدللہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ علاج ہوتا ہے، اور سی ٹی اسکین تک کی جو سہولت جو ہے وہاں پر ہم نے مہیا کی ہے. ایک اندرون شہر ہسپتال کا سارے ایریا شمالی لاہور بھی اس میں شامل ہے، اندرون لاہور بھی، اس میں قبضہ گروپس نے پورے شہر میں اس طرف آ رہا ہوں. پھر سید مٹھا بازار میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اور اپنا جو ہے جو آپ کا یہ جو سرکلر روڈ ہے وہاں پر نواز شریف ہاسپٹل، وہاں پر ہم ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ایمرجنسی یونٹ بنانے جا رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ حادثے بہت ہوتے ہیں. اب آ جائیے قبضہ گروپوں کی طرف. آپ کبھی سوچ سکتے ہیں میں نہیں صرف ہر پاکستانی چاہتا ہے بلکہ اب تو دنیا بھی چاہتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ بھی وہاں پہ شروع ہے، وہ اس کو بھی 5 سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی اس کے کوئی اثرات، کہ جو لاہور تھا اوریجنل ورلڈ سٹی وہ ریسٹور ہونا چاہیے، لیکن وہ کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آتا. اس میں وڑائی صاحب آپ نے یہ بات بڑی اچھی چھیڑ دی یہاں پر. میں مختصراً آپ کو صرف بتا دوں کہ قبضہ گروہوں کی بات کی آپ نے. آج گوال منڈی میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ ایک مرلہ بھی جو ہے وہ واگزار کرا لے؟ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے گوال منڈی کے دل میں اپنا 8 کنال کی جو زمین جو گورنمنٹ آف پنجاب کا حق تھا وہ قبضہ گروپوں سے واگزار کرائی. نہ صرف واگزار کرائی بلکہ وہاں پر جو تجاوزات سے ان کو گرایا، اور الحمدللہ آج وہاں پر گرلز ڈگری کالج کی بنیاد ڈل گئی ہے. وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہو گئی اور اگلے سال شروع کے اوائل میں وہاں پر گرلز ڈگری کالج بن جائے گا. یعنی کہ بچیوں کو جو ہے دور افتادہ علاقوں میں جانا پڑتا تھا اپنے گھروں سے نکل کر، گوال منڈی میں ہم نے ڈگری کالج انشاءاللہ تعالی اگلے سال تعمیر ہو جائے گا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا ہی اپنا جو ہے اچیومنٹ تھی کہ ہم نے پچھلے دور میں بھی قبضہ گروپوں سے زمینیں واگزار کرا کر 1 ارب روپیہ تقریباً جنریٹ کیا تھا اس وقت 1997 میں، اور اس سے ہم نے سڑکیں بنائی تھی. آج بھی اپنا جو ہے گو قبضہ گروپ جو ہے 9 سالوں میں انہوں نے بہت سر اٹھا لیا ہے اور اپنا جو ہے ہر طرف اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے. لیکن ہماری حکومت کی یہ اولین ترجیح ہے کہ جہاں جہاں قبضہ گروپ بیٹھا ہے ہم اس کو بالکل بلا لحاظ جو ہے بلا تفریق اس کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن اسی حوالے سے ایک اور بات، لاہور کا بہت بڑا ایشو پلازاس. دیکھیے یہ اصل میں اپنا جو ہے آج لوگ اس بات پہ سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب کوئی اتنا آسان نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں مری جو ہمارا پہاڑ ہے جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، 1997 میں وڑائچ صاحب وہاں پر سوئس ٹیم آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آج مری کے لوگ جو ہیں ایٹم بم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی آپ نے جو ہے وہ بلا سوجھ بوجھ کے بلا پلاننگ کے آپ نے وہاں پر اپنا جو ہے انبار لگا دی ہیں بلڈنگز کے. اور آج یہی ڈیولوشن پلان کا نتیجہ ہے کہ ناظمین جو تھے وہی کانٹریکٹرز تھے، وہی ٹھیکیدار تھے، انہوں نے پیسے کھا کر جو ہے ان دیکھے بلا پلاننگ کے جو ہے وہ نقشے پاس کر دیے. اور آج آپ مری دیکھیں کہ وہاں پہ درخت کے بجائے ہر جگہ پر پلازے نظر آتے ہیں. یہی حال لاہور کا ہے کہ اپنا جو ہے ہم ٹریفک کے اندر پھنس جاتے ہیں تو پھر ٹریفک چلنے کا نام نہیں لیتی. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ سپریم ایک اور بھی میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی ایک اس میں الزام لگایا جاتا ہے بہت سے لوگ جو آپ کے مخالفین ہیں. گورنر صاحب گئے، آپ کو پتا ہے ایک پلازا گرا تھا وہاں پہ، وہ کہتے ہیں یہ مسلم لیگ نون پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے، جو اس کے اپوننٹس ہیں ان کے پلازاز تو گر رہے ہیں باقی لوگوں کے نہیں گر رہے. یہ سپریم کورٹ کا اول تو فیصلہ ہے وڑائچ صاحب جس کو گورنمنٹ آف پنجاب امپلیمنٹ کر رہی ہے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑائیں، ایک زبان سے کہیں جی کہ ہم سپریم کورٹ کا احترام بھی کرتے ہیں، امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں، اور اگلے دن ویسے کا ویسا نظام چل رہا ہوتا ہے. پوری قوم دیکھ رہی ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر 1200 پلازے ہیں، اب کسی کے پاس جادو کی چھڑی تو نہیں کہ وہ پلازے جو ہیں راتوں رات گر جائیں. یقیناً جن لوگوں نے پیسہ انویسٹ کیا ان کا کوئی قصور نہیں ہے،
لیکن جن لوگوں نے اپنا جو ہے لوگوں کو غلط پلازے میں انویسٹمنٹ کے لیے اپنا جو ہے انٹائز کیا، ان کو جو ہے سزا ملنی چاہیے۔ اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر گراس وائلیشن ہے، جہاں پر گزارا نہیں ہے اور جہاں پر پبلک کو دقت ہے، کہیں پہ سڑک بننی ہے، کہیں پہ برج بننا ہے، کہیں پہ انڈر پاس بننا ہے، اس کو تو یقیناً ڈیمولش ہونا چاہیے۔ جہاں پہ پبلک انٹرسٹ ہرٹ ہو رہا ہے وہاں پبلک گرنا انٹرسٹ چاہیے۔ ہرٹ ہو اس کو گرنا چاہیے، اور اس پہ ہم نے سٹینڈ بھی لیکن لیا۔ اس کا میاں صاحب ایک اور aspect بھی ہے۔ ایک منٹ بھائی صاحب، اس کی ہم سیاسی قیمت بھی ادا کر رہے ہیں کہ لوگ اپنا جو ہے وہ اخباروں میں لکھتے ہیں، ناراض ہوں گے لوگ، آپ سے ناراض لیکن ہوں گے۔ اپنا جو ہے عوام کے اپنا جو ہے لارجر انٹرسٹ میں ہم یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری بات، جہاں پر گراس وائلیشن نہیں ہے وہاں پر ہمیں فائن کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو ریونیو آئے گا، اس ریونیو سے جو ہے ہمیں لوگوں کی ڈیولپمنٹ کرنی چاہیے۔ اور جہاں تک رہا یہ سوال، اس طرح کی کچھ پروپوزل چل رہی ہے؟ یہ بالکل چل رہی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب اپنا جو ہے ایک جو گناہ ہے اس کی تلافی تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس گناہ کی جو اپنا جو سزا مل رہی ہے اس قوم کو، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔